الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل رہا، کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، روزوں کو قبول فرماوے، ہماری غلطیوں کو اور گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ کا مزید احسان ہم پر یہ رہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے تذکرے کا آغاز کر چکے ہیں. بہت ساری سنتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ ہماری زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اخیر میں جن سنت کا ہم نے تذکرہ کیا تھا وہ یہ تھی کہ عطر لگانے کی سنتیں کیا ہے. اس میں ہم نے فرمایا تھا کہ عطر داڑھی پر لگانا چاہیے، سر پر بھی لگانا چاہیے، اور وائف ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو خوشبو لگائے. لیکن انشاءاللہ آج ہم ان موقعوں کا تذکرہ کریں گے، ان اوکیزن کا تذکرہ کریں گے کہ جن جن موقعوں میں، جن جن اوکیزن میں ہمیں خوشبو لگانی چاہیے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بالغ مرد و عورت کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے. جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمس من الطیب ما قدر علی، جس قدر خوشبو میسر ہو خوشبو لگائیں. حضرت فرماتے ہیں ولو من طیب المرأہ، اگر مردوں کی خوشبو میسر نہ ہو، حاصل نہ ہو، تو مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی خوشبو بھی لگا لے. اس لیے خصوصاً جمعے کے دن ہمیں خوشبو لگانے کا، عطر لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے، استنجا کرتے، وضو فرماتے، پھر اپنے گھر کی عورتوں سے خوشبو منگواتے اور خوشبو لگاتے. اسی لیے ہمیں چاہیے، اگر ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم تہجد کے لیے اٹھے تو تہجد کے نماز کے موقع پر بھی ہمیں خوشبو لگانی چاہیے، اور وضو کے بعد بھی خوشبو لگانا چاہیے. ہم نے اس کے وضو کے بعد کے متعلق ہم حدیث بیان کر بھی چکے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت یزید بن ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت وضو فرماتے تو جب حضرت وضو کرتے تو حضرت عطر منگواتے اور ہاتھ پر رگڑتے، پھر اپنے رخسار پر اور اپنی داڑھی پر لگا لیتے. اسی لیے ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر وضو کے بعد پرفیوم کا استعمال کرے اور احرام کے وقت بھی خوشبو لگائے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے طیبت النبی بیدی لحرمہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے احرام کے لیے خوشبو لگایا. یہاں تھوڑی سمجھنے میں غلط فہمی امت میں یہ ہو چکی ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے اور یہ حکم بھی ہے کہ احرام کے وقت خوشبو نہ لگائی جائے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی احرام میں داخل ہو جائے. احرام سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے. احرام سے پہلے تو ہمیں خوشبو لگانی چاہیے. اب جب کوئی آدمی احرام میں داخل ہو جائے تو داخل ہونے کے بعد اب خوشبو ممنوع ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی آدمی خوشبو لگاتا ہے تو اس پر دم وغیرہ پڑ جاتا ہے. اس لیے اس بات کا بھی خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے. حاجیوں کو اور معتمر کو اس بات کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو معطر کر لے. اور جب بھی کسی مجلس میں جانا ہو، ذکر کی مجلس نہ ہو، صرف ذکر کی مجلس مراد نہیں ہے، دوستوں میں جانا ہو یا کہیں گیدرنگ میں جانا ہو
تو ان مجالس اور گیدرنگ میں جانے سے پہلے بھی خوشبو لگانی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے کہ آپ بغیر خوشبو لگائے صحابہ کی مجلس میں جاتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس آسان سنت ہے، خوشبو لگانے کی عادت ہو تو بہت اچھا، نہ عادت ہو پھر خوشبو کو سامنے رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں نکلنے سے پہلے خوشبو لگانا یاد آ جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہماری زندگی میں آ جائے۔ اور ہاں، روایت حدیث کے وقت بھی خوشبو لگانی چاہیے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب میں حاضر ہوتا روایت حدیث کے سماع کے غرض سے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسک منگواتے، پھر ہاتھ میں نکال کر اپنے داڑھی اور رخسار پر مل لیتے۔ اسی لیے خصوصاً ہر تدریس سے پہلے، ہر اسباق سے پہلے خوشبو لگانی چاہیے۔ خصوصاً قرآن کا سبق دے رہے ہو، تفسیر کا سبق دے رہے ہو یا حدیث کا سبق سنانے جا رہے ہو تو خوشبو کا استعمال کر ہی لینا چاہیے۔ اور جب عورت حیض سے پاک ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ خوشبو لگا لے۔ حضرت عطیہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں اس بات کی اجازت ملی ہوئی تھی کہ ہم حیض کے بعد تھوڑی سی قسط ہندی استعمال کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن موقعوں پر ہمیں ہدایت کی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم عطر کا استعمال ضرور کریں۔ اور علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جمع الوسائل میں لکھا ہے کہ مرد کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ ان موقعوں پر بھی خوشبو لگانی چاہیے۔ عیدین کا موقع ہو، دونوں عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں عید کی نماز سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خوشبو کا استعمال کریں۔ ہاں، قراءت قرآن کے وقت بھی جب قرآن پڑھنے بیٹھے تب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ جب قرآن کریم پڑھنے بیٹھے تو خوشبو کا استعمال کرے۔ جب آدمی کوئی ذکر کرنے لگے، جب خصوصاً ذکر کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کرے تو ذکر کے بیٹھنے سے ارادے سے پہلے خوشبو کا استعمال کر لینا چاہیے۔ تعلیم کے وقت، تدریس کے وقت بھی خوشبو کا استعمال کرے۔ حدیث کی تعلیم کے وقت تو خوشبو لگا ہی لینی چاہیے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اگر عام تدریس ہو، عام سبق پڑھانے جا رہے ہو، کلاس 1 پڑھا، کلاس 2، کلاس 3، کون سے بھی کلاس ہو، جو بھی کلاس چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی پڑھا رہے ہو تو اب بھی ہمیں خوشبو کا استعمال کر لینا چاہیے۔ اور عند المباشر، جب میاں بیوی آپس میں رشتہ زوجیت قائم کرے اس وقت بھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور حضرت پھر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ، یہ تو حسن معاشرے کے قبیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن جن موقعوں کا تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ ان تمام موقعوں پر ہمیں عطر لگانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔